اکثر لوگ جب امریکہ میں جن کو اسالم نہیں ملتی اور ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ کینیڈا کی طرف جو ہے وہ رخ کر لیتے ہیں کہ کینیڈا میں جا کے اسالم لے لیں گے یا ریفیوجی اسٹیٹس لے لیں گے. لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے کہ امریکہ اور کینیڈا میں ایک معاہدہ ہے جو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی بندہ امریکہ سے بھاگ کر کینیڈا جائے یا کینیڈا سے بھاگ کر امریکہ کی طرف آئے تو ان کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں، اگر ان کے اپنے کوئی رشتہ دار وغیرہ کہیں پہ ہیں کینیڈا میں تو پھر وہ ان کو رعایت مل سکتی ہے. تو یہ ایک سٹوری ہے پاکستانی کپل کی. کافی لوگ پہلے بھی وہاں پہ اریسٹ ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایک سٹوری ہے جو جس میں کافی میں تو کہتا ہوں کہ کافی دردناک سٹوری ہے، تو اس کو آخر تک دیکھیں. پاکستان سے اسلام آباد سے ایک ہیں جی عبدالرقیب، اور اس کی بیوی کا نام ہے صبا رقیب، اور ان کے ساتھ ایک بچہ حیدر رقیب جو تقریباً 2.5-3 سال کا بچہ تھا. یہ جنوری 14 2025 کو پاکستان چھوڑ کر امریکہ آ گئے تھے B1B2 ٹورسٹ ویزے پہ. لیکن اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت سنبھالی تو اس نے یہاں پہ امیگریشن کی سختی کی اور ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تھی. ان کا تو سوچتا کہ یہاں کہ اسالم لے لیں گے یا رہ جائیں گے، لیکن جب یہ تکلیفات دیکھ لی انہوں نے تو انہوں نے جولائی 13 کو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کینیڈا چلے جائیں گے، کیونکہ عبدالرقیب کا جو ہے وہ چچا جو ہے انکل وہ کینیڈا کا سٹیزن ہے. ہم اس کے پاس چلے جائیں گے اور وہاں پر ریفیوجی اسٹیٹس لے لیں گے. تو جب یہ لوگ کینیڈا سے امریکہ سے جب کینیڈا بارڈر کراس کر رہے تھے نیاگرا فال کے تھرو سے، اس کو بولتے ہیں پیس برج. ایک طرف پہ بفیلو نیو یارک ہے، بفیلو سٹی ہے، اور دوسری طرف جو ہے تو کینیڈا ہے، اور بیچ میں نیاگرا فال ہے. تو اس برج کو پیس برج بولتے ہیں. تو جب اس کو نے کراس کیا اور وہ کینیڈین سائڈ پہ پہنچ گئے تو وہاں پر امیگریشن آفیسر جو ہے بارڈر پیٹرول والا، وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوا. ان نے کہا کہ ہمیں کچھ اور بھی ڈاکومنٹیشن چاہیے جو ثابت کر سکے کہ آپ کا جو ہے تو انکل یہاں پہ رہتا ہے. تو اس لیے انہوں نے ان کو واپس کر دیا. جب ان کو واپس کیا تو وہاں پر امریکن سائڈ پہ کسٹم اور بارڈر پیٹرول والوں کی ایک شیلٹر ہے، انہوں نے اس میں ان کو جا کے رکھ لیا. یہ وہاں پر 11 دن تک رہے. اور صبا رقیب کا کہنا ہے کہ اس نے یہاں جو ہے وہ شیلٹر والے سے، پولیس سے اتنا کہا کہ کم از کم مجھے دودھ دے دیں، میں بچے کو دے دوں، ایک بوتل دودھ دے دیں. تو انہوں نے سے کہا کہ بھئی یہ نہ تو کیفیٹیریا ہے اور نہ ہی کچن ہے. تو اس کو کسی قسم کی ان کو وہ دودھ وغیرہ بھی نہیں پلائی. اور یہ رقیب جو تھا یہ ڈائبیٹک بھی ہے اور اس میں پاکستان میں ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا تھا. تو یہاں پر اس کا 65 پاؤنڈ وزن بھی جو کم ہو گیا تھا. تو 11 دن کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جولائی 31 کو انہوں نے بیوی اور اس کے بچے کو یہاں سے ریلیز کر کے، کہ یہ جو ہے یہ امیگریشن کا جیل نہیں ہے بلکہ ایک شیلٹر ہے، تو یہاں سے اس کو نکال کے ایک دوسرے شیلٹر میں لے گئے بفیلو میں. اور رقیب کو جو ہے انہوں نے جو ہے امیگریشن کے حوالے کیا کہ اس کو آپ جو جیل میں ڈال دیں، اس کو ڈپورٹ کیا جائے گا. اور اسی وقت رقیب پہ جو ہے پھر بھی ایک دور آ گیا، گر گیا. اس کے ہاسپٹل لے گئے اور وہاں پر علاج کرنے کے بعد پھر اس کو آئس کی ڈیٹینشن میں لے گئے. وہ اتنا تنگ آ گیا تھا کہ اس نے امیگریشن اتھارٹی کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ مجھے چھوڑیں، میں خود ہی جا کے اپنے آپ کو ڈپورٹ کرتا ہوں، میں پاکستان جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پاکستان جاتے ہو تو چلے جاؤ تم. تو انہوں نے یہ جو ہے جج کے سامنے لے گئے اور جج نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میں بس بہت تنگ آ گیا ہوں اور ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہوں، مجھ سے اور نہیں ہو سکتا، میں خود ہی اپنے ملک چلا جاتا ہوں. تو اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ سیلف ڈپورٹ کر لیں اپنے آپ کو. اور پھر اس دن اس کو یہ ہارٹ اٹیک کی دوائی بھی مل گئی. پہلے اس کو ہارٹ اٹیک والی جو دوائیں تھیں وہ بھی نہیں مل رہی تھی. خیر، عبدالرقیب کو نے کہا کہ جہاز اسلام آباد جا رہا ہے، لیکن ایکچولی جہاز چلا گیا وہ کراچی کا تھا. یہ کراچی میں اترا
تو وہاں پر انہوں نے کراچی کی پولیس نے، سندھ پولیس نے اس کو جیل میں ڈال دیا کہ تم تو بھائی یہاں پر تم تو ڈپورٹڈ ہو، اور انہوں نے اسے $20,000 جو ہے رشوت کی ڈیمانڈ کی کہ $20,000 دو گے تو ہمیں چھوڑیں گے۔ اب یہ اور پریشانی میں آ گیا، یہاں کتنی پریشانی، وہاں جیل میں۔ خیر ہوتے ہوتے کچھ دوستوں موسوں کے ساتھ اس نے بات چیت کر کے $7,000 جو اکٹھے کیے، پولیس کو دے دیے، اور پولیس نے اس کے وہاں چھوڑ دیا۔ اور یہ وہاں پہنچا تھا جی، یہ 17 ستمبر کو وہاں پہنچا تھا، اور وہاں سے پھر اسلام آباد وہ 21 ستمبر یعنی 4 دن تک کے بعد وہ اسلام آباد پہنچا۔ اب یہ تو وہاں پہ رہ گیا۔ یہاں کیا ہوا کہ چونکہ اس کا چچا کینیڈا میں جو ہے وہ سٹیزن تھا، اس نے بھی وکیل سے بات کی، تو وکیل نے جا کے یہ کینیڈین امیگریشن میں اس کو بولتے ہیں CBSA، وہاں پہ جا کے اپیل کی کہ بھئی اس آدمی کے یہاں پر چچا رہتا ہے، ان کی تکلیفات تھی تو اس کو چھوڑ دیا جانا چاہیے تھا، اس کو ریکنسیڈر کریں۔ تو انہوں نے اس کو ریکنسیڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، اگر رقیب جو ہے کسی بھی لینڈ، ہوائی جہاز نہیں، کسی بھی زمینی راستے سے ہمارے بارڈر پہ آ جائے، جو ٹائم اس کو دیتے ہیں، تو ہم اس کو وہاں پہ ریکنسیڈر کر کے اس کو، اس کی بیوی کو ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن اب رقیب تو پاکستان میں ہے۔ اچھا، یہ ای میل جو وکیل کو آئی تھی امریکہ، یہ کینیڈین امیگریشن سے، اس پہ ڈیٹ لکھا ہوا تھا 18 ستمبر۔ اس کو وہ ای میل جو ملی وہ 23 ستمبر کی تھی، اور 18 ستمبر ہی کو عبدالرقیب نے اپنے آپ کو امریکہ سے سیلف ڈپورٹ کر کے جہاز میں بیٹھ گیا تھا۔ اب دیکھیں قسمت کی بات دیکھیں۔ اب کرنا کیا ہے کہ وکیل کے پاس گورنمنٹ کا وہاں پہ آرڈر ہے کہ اگر یہ کسی بھی زمینی راستے سے پہنچ گیا ہمارے بارڈر پہ ایک خاص ٹائم پہ جو ہم اس کو دیں گے، تو پھر ہم اس کو اندر آنے کی اجازت دے دیں گے، لیکن وہ تو ابھی ہوائی جہاز سے آئے گا۔ قانون تو یہ کہ بائی روڈ اس نے آنا ہے، کیونکہ امریکہ سے آیا تھا۔ اب بیوی کو جب پتہ چلا، وکیل گئے اس کے پاس، کبھی تو ہمارا ہسبینڈ یہ سچویشن ہے، اور آپ کینیڈا اسی وقت جا سکتے ہیں جب وہ کینیڈا میں اندر آ جائے، کیونکہ اس کا چچا وہاں پہ ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے ہمیں فائدہ ہی کیا، وہ بیچارہ تو یہاں بھی پھنس گیا، ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہے، پاکستان میں انہوں سے پیسے بھی اس سے مانگے، وہاں بھی پھنس گیا، مجھے اسی شیلٹر ہی میں چھوڑ دیں۔ تو وہ اس وقت بفیلو کی شیلٹر میں ہے، ساتھ چھوٹے سے بچے کے، اور وہ کلا وہاں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی طریقہ بنا دیں کہ اس کو پاکستان سے کینیڈا آنے کی اجازت مل جائے۔ جیسے کہ امریکہ تو آ نہیں سکتا، اب کینیڈا میں جائیں گے تو امریکہ کے ذریعے سے جائیں گے، اور راستہ تو ہے نہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو اجازت مل جائے کہ وہ بائی ایئر آ جائے، اپنی بیوی بچے سے مل لے، اور یہاں سے کینیڈا چلا جائے۔ تو یہ سٹوری جو ہے، یہ ایک ایسی سٹوری ہے کہ یہاں پر اکثر بہت زیادہ، بلکہ میری بھی لائف شو میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی اگر میں کینیڈا چلا گیا تو میں کہتے جی کینیڈا جاتے ہوئے آپ کو وہاں نہیں چھوڑیں گے، آپ نہیں جائیں، بلکہ یہاں پر آپ فی الحال ہیں تو 50-50 چانس ہے کہ آپ کو امیگریشن والے پکڑ لیں گے۔ جب آپ اس برج پر جائیں گے کینیڈا کی طرف، اور وہاں پہ کینیڈین اتھارٹی آپ کو نہیں چھوڑے، تو آپ نے واپس امریکہ کی طرف ہی آنا ہے نا، آپ دریا میں، آپ نائگرا فال میں چھلانگ تو نہیں لگا سکتے۔ جب واپس آئیں گے آپ کو ڈیفینیٹلی وہ جیل میں ڈال دیں گے، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ یہیں پہ رہیں۔ تو چلیے، اللہ رحم کرے۔ حالات یہاں کے ہیں، میں نے آپ سے یہاں سٹوری اس لیے شیئر کی کہ پتہ چل جائے کہ اتنی آسان نہیں ہے آج کل امریکہ یا کینیڈا میں جو لوگ کہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔